آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین، جس کی رگوں میں، جس کی نظر میں شیوہ حقہ مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جس کی رگوں میں، جس کی نظر میں شیوہ حقہ مدار تھا، جو روح انقلاب کا پرور۔ دیکھیں محفل کی نظامت کی کچھ اور بات ہوتی ہے، مگر وہی جب شب بیداری آ جاتی ہے اس کی نظامت کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال تاریخ دے رہی ہے آواز دم بدم، دستے ثبات عزم ہے دستے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، ایک ذرا میں صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اس سورما کا کون حسین؟ جس کے لیے علامہ محسن نقوی شہید نے کہا کہ قبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد گل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے کلی کلی کنج گن فکا ہو، چمن کے سینے پر فضل گل کا نشاں بانداز کہکشاں ہو، ہر ایک ذرہ بنے ستارہ، ہر ایک ستارہ گوہر فشاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کی آب کوثر سے غسل دے دوں تو امتحان ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ حسین کیا ہے؟ خیال خامہ خلوص خیمہ خرد خزانہ۔ جو یہ نوجوان میری آواز سن رہے ہیں براہ کرم تشریف لے آئیں۔ یہ کچھ ایسے ارکان ہوتے ہیں جو واجب کی طریقے سے ہوتے ہیں، اور فرش اعظم پہ بیٹھنا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اگر مجلسوں میں آئیں آپ حضرات، کہیں سے آئیں، دور دراز سے آئیں یا اپنے گھر سے نکلیں یا اپنے گھر پہ لیٹے رہیں اور مجلس کی آواز کان میں جائے، اور اس کے بعد مجلس میں نہ آئیں یا گھر سے نکلے ہیں اور باہر فرش کے بیٹھے رہیں اور مجلس میں نہ آئیں، تو یہ اپنے گھر پہ جا کے اور جب تنہائی میں لیٹنا، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، اس کو صرف سننے کی بات ہے اور احساس کرنے کی بات ہے، اور ہر مومن احساس کرے، سنیں، اور اس کے بعد میں جب تنہائی میں لیٹے، اس کے بعد یہ سوچے کہ ہم نے آج کون سا ایسا غلط کھانا کھا لیا یا کون سی سے غلط غذا کھا لی ہے جو شہزادی نے ہم کو فرش اعضا پہ جانے سے روک دیا ہے۔ سوچے ضرور، اس لیے کہ اگر خون طاہر ہے تو اس کو پوری دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے فرش اعضا پہ جانے سے، اگر کانوں میں آواز آ گئی۔ قبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا صاحبہ ہو، زمین زمرد گل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کو پلکوں چلو چالے کلی کلی کنج گن فگاں ہو، چمن کے سینے پر فضل گل کا نشاں انداز کہکشاں ہو، ہر ایک ذرہ بنے ستارہ، ہر ایک ستارہ گوہر فشاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کی آب کوثر سے غسل دے دوں تو امتحان پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ حسین کیا ہے؟ خیال خامہ خلوص خیمہ خرد خزانہ۔ حسین کیا ہے؟ ضمیر زمزم خمیر کوثر کرم نشانہ۔ حسین کیا ہے؟ محیط عالم مشیر مسلمہ زمانہ۔ حسین کیا ہے؟ تمام نبیوں کے دین محکم کا بدانا۔ حسین کیا ہے؟ تھکے ہوئے دین کا آخری ٹھکانہ۔ حسین وہ ہے کہ موت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے۔ حسین وہ ہے کہ نو کے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے۔ حسین وہ ہے کہ نو کے نیزہ پر خود خدا سے کلام۔ حسین وہ ہے کہ نو کے نیزہ پر خود خدا سے کلام کر لے۔ بس 2 منٹ کی سعادت اور ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ شب بیداری کی نظامت بہت اختصار سے کام لیا جاتا ہے کہ حسین وہ ہے کہ جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے۔ میرے استاد بیٹھے ہیں پڑھنے میں تب جوش تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ حسین اب بھی سمجھ رہا ہے یزیدیت کے سبھی اشارے۔ حسین اب بھی لٹا رہا ہے زمین پہ شمس و قمر ستارے۔ حسین اب بھی سنبھل کے بچا رہا ہے سبھی سپارے۔ حسین اب بھی یہ چاہتا ہے کہ مشکلوں میں کوئی پکارے۔ یزیدیت کو یہ وہم کیوں ہے کہ ایک دن سب حساب ہوگا۔ حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ خانہ خراب ہوگا۔ حسین سے بھیا تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا سا قریب آ جائیں، بس میں شاعر کو آواز دے رہا ہوں، میری ڈیوٹی پوری ہو چکی۔
حسین سے جو جہاں میں الجھا، حسین سے جو جہاں میں الجھا، حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ، شبو بھائی آگے آجائے تھوڑا سا، کہ حسین سے جو جہاں میں الجھا وہیں پہ کھانا خراب ہوگا، حسین سے جو جہاں میں الجھا۔ اب ایک مطلب 3-4 شعر پڑھنا ہے، مولا عباس کے چاہنے والے ہیں، اس کے بعد میں شاعر کو آواز کہ مگر زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے، نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے، نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے، نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے، وہ ہر حرف جراحت، وہ ہر حرف گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے۔ وہ ہر حرف جراحت، وہ ہر حرف گلاب، وہ ہر حرف جراحت۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا اگر قریب آ جائیں تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تھوڑا سا قریب آ جائیں، ہاں بہتر اگر سمجھے تو آپ بیٹھے رہیں، مگر اور جو بیٹھے ہیں اگر بزرگ تھوڑا سا قریب آ جائیں تو ویسے بھی محفلوں میں کہا کرتا ہوں کہ بزرگ اپنی جگہ خود دیکھ کے بیٹھ لیں جہاں ان کو آرام ملے، اس لیے بزرگوں کا محفلوں میں مجلسوں میں آ ہی جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا اسے، بس 3 شعر اور ہیں۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے، نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے، نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے، وہ ہر فرق جراحت، وہ ہر فرق گلاب، نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے، تھا اس نے یوسف کنا حسین سے پیچھے، سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے، تھا اس نے یوسف کنا حسین سے پیچھے، سمجھ رہی تھی زلیخا حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے۔ حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت۔ 2 شعر اور غازی عباس کے چاہنے والے ہیں، جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں بس وہاں تک پہنچا لے جاؤں۔ نہ مرثیہ نہ قصیدہ حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ، نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے۔ گواہ ہے تہ، 2 شعر سن لیجئے، گواہ ہے تہ خنجر وہ آخری سجدہ، نہیں کسی کا مسلح حسین سے آگے، میرے خیال سے ہے کائنات ختم ہی، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے، میرے خیال سے ہے کائنات ختم ہی، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے۔ ایک آہستہ سے شعر پڑھ دوں اس کے بعد جس کے لیے زحمت دی ہے۔ میرے خیال سے ہے کائنات ختم ہی، پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے۔ اب جس شعر کے لیے زحمت دی تھی اور یہ مطلب شعر پڑھا تھا میں نے، وہ شعر سن لیں۔ زمانہ ڈھونڈ رہا تھا حسین سے آگے، مگر کسی کو نہ پایا حسین سے آگے، نہیں گیا دم عیسیٰ حسین سے آگے، نہ بڑھ سکا ید بیضا حسین سے آگے، حسین صبر کے قرآن کی آخری آیت، نہ اترا کوئی صحیفہ حسین سے آگے، پیغمبروں کا سفر بھی یہیں تمام ہوا، ملا نہیں کوئی رستہ حسین سے آگے، میرے خیال سے ہے کائنات ختم ہی، دکھائی کچھ نہیں دیتا حسین سے آگے، تو شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ، سب مل کے بولے شہادتوں کے یا علی، شہادتوں کی ریاست کا ایک شہزادہ علم اٹھائے کھڑا تھا حسین سے آگے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب منتظر جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے سروات سے استقبال کریں۔ یا علی آپ کی مدحت میری تحریر میں ہے، یا علی آپ کی مدحت میری تحریر میں ہے، دیکھنا یہ ہے مجھے کیا میری تقدیر میں ہے، یا علی آپ کی مدحت میری تحریر میں ہے،
دیکھنا یہ ہے مجھے کیا میری تقدیر میں ہے، ہاتھ پھیلانے کی فرصت ہی کہاں ہے مجھ کو، ہاتھ مصروف میرا ماتم شبیر میں ہے، ہاتھ مصروف میرا ماتم شبیر میں ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ حضرات۔ ہاتھ مصروف میرا ماتم شبیر میں ہے۔ اور حضرات یہاں سے ایک مطلع شعر اور حضرت کہتا ہوں سماع فرمائیں۔ بھائی آگے آ جائیے، آگے جہاں خالی ہوئیے، بعد میں پیچھے ہو جائیے گا۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کر رہے ہیں مطلب خدمت، دیکھیں گے سماع فرمائیں۔ فرقوں میں جو انسان کو یہاں بانٹ رہے ہیں، فرقوں میں جو انسان کو یہاں بانٹ رہے ہیں، اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، فرقوں میں جو انسان کو یہاں بانٹ رہے ہیں، فرقوں میں جو انسان کو یہاں بانٹ رہے ہیں، اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، انہیں عقل کے اندھوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، انہیں عقل کے اندھوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں، جس ڈال پہ بیٹھے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں، فرقوں میں جو انسان کو یہاں بانٹ رہے ہیں، اسلام کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، جس ڈال پہ بیٹھے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں، غرور طالب بیعت کو مار جائے گا، غرور طالب بیعت کو مار جائے گا، چڑھا جو ظلم کا دریا اتار جائے گا، غرور طالب تیسرا اور چوتھا ذرا خاص طور سماع فرمائیں حضرات، غرور طالب بیعت کو مار جائے گا، چڑھا جو ظلم کا دریا اتار جائے گا، یزید کو نہ خبر تھی کہ یہ میرا لشکر تبسم علی اصغر سے ہار جائے گا، ایک مطلع چند شعر اور حاضر کرتا ہوں سماع فرمائیں، دیکھیں گے ایک نیا سلوات سر دیں حضرات۔ علی کے قد کے برابر، علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے، کرے جو نو کے سنا پر تلاوت قرآن، کرے جو نو کے سنا پر تلاوت قرآن، میرے حسین کا وہ سر کہاں سے لاؤ گے، میرے حسین کا وہ سر کہاں سے لاؤ گے، اور یہ شعر خاص اور دعا چاہتا ہوں دیکھیں گے، میرے حسین کا
الٹ کے رکھ دے جو لشکر یزید کا رن میں، الٹ کے رکھ دے جو لشکر یزید کا رن میں، الٹ کے رکھ دے جو لشکر یزید کا رن میں، وہ 6 مہینے کا اصغر کہاں سے لاؤ گے، وہ 6 مہینے کا اصغر کہاں سے لاؤ گے۔ اور یہ بھی تھے خاص طور سے محترمہ حضرات، چراغ بن کے اندھیروں میں جو ہوئے روشن، دیکھیں گے زاہد بھائی، چراغ بن کے اندھیروں میں جو ہوئے روشن، وہ کربلا کے 72 کہاں سے لاؤ گے، وہ کربلا کے 72 کہاں سے لاؤ گے۔ اٹھا کے چلو میں پانی بھیجو رہے پیاسا، اٹھا کے چلو میں پانی بھیجو رہے پیاسا، وفا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے، مثال فاطمہ دنیا میں ڈھونڈنے والوں، جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے۔ جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے۔ اور حضرات بس ایک سلام بطور فرمائش، سلمان بھائی کی فرمائش تھی، میں ایک سلام کا چند شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نیا سلوات سے رہتے حضرات، حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، دیکھیں گے۔ دی سکینہ نے صدا دشت میں، بابا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں، بابا بابا، جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا۔ اب جناب سکینہ کیا بیان کرتی ہیں، سماع فرمائیں۔ جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا، ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی، ویسے امید نہیں ہے کہ میں جی پاؤں گی، اس قدر شمر کا پڑتا ہے تماچا بابا، اور جب بھی پڑھتے تھے تماچے میرے رخساروں پر، میرے اموں کا تڑپ جاتا تھا
تماشا بابا، بھائی زنجیروں میں جکڑا بھی ہے، بیمار بھی ہے، کیسے اٹھے گا یتیمہ کا جنازہ بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں